اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں اپنے سننے اور جاننے والے معزز اور پیارے بہن بھائیوں کے لیے نہایت ہی مجری وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج کا وظیفہ ذوالحج کے چاند کو دیکھنے کا وظیفہ ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اگر کوئی میرا بہن بھائی چاہتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے کاروبار کو وسیع تر وسیع فرمائے، ان کے رزق میں اضافہ فرمائے، تو وہ آج کا وظیفہ لازمن کرے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ انسان کی مدد عطا فرمانے والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو شخص بھی حج کا ارادہ رکھتا ہو وہ انہی مہینے میں حج کا ارادہ کر سکتا ہے۔ اگر ان کے علاوہ اور مہینے مثلا رمضان کے مہینے میں کوئی شخص احرام پہن کر مکہ مکرمہ جاتا ہے، پھر اپنی مرضی سے مکہ عرفات میں قیام کرتا ہے، مناسک حج اسی طرح ادا کرتا ہے جیسے ادا کیے جاتے ہیں، تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ پیارے بہن بھائیوں، حج محسوس دنوں میں محسوس اعمال کرنا ضروری ہے جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذوالحج کا مہینہ مقرر کیا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، ذوالحج کا معنی کیا ہے؟ ذوالحج کا معنی ہے حج والا مہینہ، یعنی وہ مہینہ جس میں حج ادا کیا جاتا ہے۔ جس طرح رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کی جزا عام دنوں سے زیادہ کر دی جاتی ہے، اسی طرح ذوالحج کے پہلے عشرے میں نیک اعمال کی جزا اور عام دنوں کی نسبت بڑھا دی جاتی ہے۔ رمضان کریم کو موسم بہار کہا جاتا ہے، ایک نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ذوالحج کے پہلے عشرے میں اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کی رضا کے لیے نیک کام کرنے والے کو اللہ تعالیٰ 70 گنا زیادہ ثواب عطا کرتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اس مہینے میں اللہ پاک سے جو بھی آپ مانگیں گے اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا۔ بس سچے دل اور ایمان کے ساتھ مانگیں، انشاءاللہ آپ کی خواہشات کو اللہ پاک قبول و منظور عطا فرمانے والا ہے۔ وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے التماس ہے کہ جنہوں نے بھی میرے چینل اردو کوائٹس ہسٹری کو لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا، وہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرے تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ پیارے بہن بھائیوں، وظیفہ ملاحظہ فرمائے کرنا آپ نے یہ ہے کہ جب آپ کو ذوالحج کا چاند نظر آ جائے یا اس کے متعلق کوئی آپ کو بشارت دے تو آپ نے اس بابرکت چاند کو دیکھ کر 70 مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت ہی مبارک اسماء گرامی یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو اولا ہر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر نہایت عاجز انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، اپنے رزق میں اضافے کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے عمر میں اضافے کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ وظیفہ دوبارہ ملاحظہ فرمائے کرنا آپ نے یہ ہے کہ اولا ہر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر یا چھوٹا درود پاک جو بھی آپ کو آتا ہے پڑھ کر اللہ تبارک تعالیٰ کا مبارک نام یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو 70 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ نہایت عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، جولی اٹھا کر دعا کرنی ہے، اپنے لیے دعا کرنی ہے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے دعا کریں۔ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، بہت ہی اعلیٰ مہینہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبول و منظور عطا فرمائے گا، آپ کے گھر بارش کی طرح رزق برسائے گا۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے اور آپ کے ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو معاف فرمائے۔ پیارے بہن بھائیوں، میرا چینل اردو کوائٹس ہسٹری کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ میری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پھر ملیں گے کسی اچھے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دے۔ اللہ نگہبان۔